السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ اور زکوٰۃ کے متعلق بہت اہم باتیں جو بہت سے لوگ پوچھے بھی ہیں، اس لیے یہ باتیں بتانی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مولانا صاحب ہم لوگوں کا ایگزام چل رہا ہے اور ایگزام بہت دور دینے کے لیے جانا پڑتا ہے، آنے جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ایگزام دینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا اس حالت میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کا جاب اس طرح ہے کہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے کام کرنے میں اور بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا اس حالت میں بھی ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ خوب سمجھ لیجئے اور غور سے اس کو بیٹھا لیجئے، آگے بھی شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایگزام دے رہے ہوں تب بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کا حق نہیں ہے، آپ کو روزہ چھوڑنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہارڈ کام بھی کر رہے ہوں تب بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کا حق نہیں ہے۔ بھائی روزہ کن لوگوں کو چھوڑنے کا حق ہے؟ جو بیمار ہو گئے، اور اس طرح بیمار، اس میں بیماری سے عام طور پر مسلمان یہ مطلب لے لیتا ہے کہ ہلکا سا سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ پیٹ خراب ہو گیا روزہ چھوڑ دیا۔ اب تھوڑا سا جو ہے کچھ ہوا اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ یہ روزہ 5 ارکانوں میں سے ایک رکن کا نام ہے۔ بھائی اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کا نام جو ہے روزہ ہے، اور یہ رمضان کا روزہ فرض ہے مقیم کے لیے۔ تو ذرا سی بیماری میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، ایسی بیماری کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہو۔ اسی طریقے سے مسافر کو جو اجازت دی گئی ہے، کون سے مسافر؟ جو 3 دن کا پیدل سفر کر رہا ہو، 3 دن جو سفر کر رہا ہو وہ پیدل کیونکہ پہلے جو ہے صحابہ وغیرہ جو سفر کرتے تھے وہ بڑا ہارڈ سفر ہوتا تھا، ریگستان، ریتیلی زمین ہوتی تھی اور وہاں پہ پانی کا نہیں بندوبست ہوتا تھا، زیادہ بھوک بہت تیز لگتی تھی۔ اب کا سفر الحمدللہ اتنا آسان ہے، اے سی کا زمانہ، ایئر کنڈیشن، ساری چیزوں کی سہولیات ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت پیدل لوگ سفر کرتے تھے، کوئی سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان لوگوں کو مشقت ہوتی تھی روزہ رکھنے میں۔ تو اس طرح کا سفر مراد ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آسانیاں ہیں، سہولیت ہے، روزہ رکھیے، روزہ مت چھوڑیے۔ اسی طرح ہے ایگزام دے رہے ہوں اس میں بھی آپ روزہ مت چھوڑیے اللہ کے واسطے۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے ذرا سی بات میں روزہ مت چھوڑو، ورنہ یاد رکھو نبی کی جنہوں نے تکذیب کی اور نبی کی باتوں کا انکار کیا تو پھر اس پر عذاب بھی آتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ یہاں عذاب نہیں آتا، ورنہ دیکھیے قوم لوط کا کیا انجام ہوا، قوم سمود کا کیا انجام ہوا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ لیکن اللہ کے واسطے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایگزام دے رہے ہوں یا پھر آپ جاب میں، کام میں، چاہے مزدور ہی کیوں نہ ہو، آپ روزہ مت چھوڑیے، روزہ رکھیے، اس میں بڑا ثواب ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملیں گی۔ اگر روزہ رکھیے گا، پیاس کو برداشت کیجیے گا، بھوک کو برداشت کیجیے گا، کل قیامت میں حوض کوثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ تو اس لیے روزہ بالکل نہ چھوڑے، چاہے آپ ایگزام دے رہے ہوں یا پھر آپ جو ہے کسی بھی کام میں کر رہے ہو، ہارڈ ہی کام کیوں نہ ہو، تھوڑا سا برداشت کرے اور اس ہارڈ کام کو، تھوڑا سا کام کو ہلکا کرے۔ کیا ضروری ہے اتنا بھاری کام کرنے کا؟ بھائی اگر تھوڑا سا آپ پیسہ کم ہی کمائیے گا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ضروریات اللہ پوری نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر مت دے۔ بہت سے مسلمان زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی جو ہے بندوں کا حکم نہیں ہے۔
آپ زکوٰۃ مالدار حضرات نہیں دیتے صحیح سے، آج ہماری مسلم بہنیں لڑکیاں جا کر اپنے جسم کو بیچتی ہیں۔ قصور آپ کا بھی ہے، مالداروں کا بھی ہے۔ آپ انکم ٹیکس والے کو ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں؟ اور ہر مہینہ آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ نہیں دیں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ آپ بجلی بل دے رہے ہیں، آپ اور چیزوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کو زکوٰۃ دیتے ہوئے سر میں درد آ جاتا ہے۔ آپ مالدار حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کی وجہ سے آج مدارس والے پہنچتے ہیں مانگنے کے لیے۔ آج غریب گھر گھر پر جا کر مانگ رہے ہیں۔ اگر ہر شہر میں، ہر محلے میں مالدار حضرات صحیح سے زکوٰۃ دے، خدا کی قسم میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مدارس والے کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج غریب غربا جو مسجد میں جو بھیڑ لگاتے ہیں یا گھر گھر جا کر جاتے ہیں، ان کو بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دور دور سے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ نہیں دیتے، اس شہر کے، اس محلہ کے تو دوسری بستی میں جاتے ہیں، دوسرے محلے میں جاتے ہیں، اور نہ جانے اس بھوک کے حالت میں ان سے کیا کیا گناہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی حالات پر جائزہ نہیں لیا، اس لیے زکوٰۃ حساب لگا کر دے۔ دوسرا مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جو ہے انٹریسٹ پیسہ کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، انٹریسٹ یہ آپ کا صحیح مال نہیں ہے، صحیح پیسہ نہیں ہے۔ اس کو جب اپنے بھی یوز نہیں کرنے کا حکم ہے تو زکوٰۃ کیسے دینے کا؟ زکوٰۃ جو آپ کا حلال پیسہ ہے، جس کو کما رہے ہیں، جمع کیے ہوئے ہیں، اس میں دینا ہے۔ انٹریسٹ پیسہ میں نے اس میں آپ دے بھی رہے تو ثواب کی امید نہیں رکھنا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ ویڈیو آگے شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔